بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، سامعین کرام، آج جو مجھے آپ حضرات کے سامنے بات عرض کرنی ہے وہ ہے بچوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق کہ کبھی کبھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو تعلیم تو دے دیتے ہیں، ایجوکیشن اس کی ہائی لیول کی ہوتی ہے، لیکن جو ہماری بنیادی باتیں ہونی چاہیے، جو تربیت کے لائق سے جو ہماری باتیں ہونی چاہیے تھی، ایک والدین کی، ایک سرپرستوں کی، ایک ان کے جو ہے گارجین کی، جو ان کو سمجھانا چاہیے تھا، وہ باتیں ہم ان کو پوری زندگی سمجھاتے ہی نہیں ہیں، شادی کے بعد بھی نہیں، شادی سے پہلے بھی نہیں۔ اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھانا چاہیے کہ جہاں ہم اس بچے کی پڑھائی کی بات کر رہے ہیں، جہاں ہم اس بچے کی آگے کی مستقبل کی، فیوچر کی بہترین پلاننگ کی بات کر رہے ہیں، بزنس کی بات کر رہے ہیں، تو اس بچوں کو ہم کیوں نہیں تربیت کے معاملے میں اس بچوں کو یہ بھی سکھائیں، ہم اس بچوں کو یہ بھی بتائیں، ہم اس بچوں کو یہ بھی پڑھ پڑھ کر سنائیں، تو ہم اس بارے میں کیوں فکر مند نہیں رہتے ہیں؟ تو آج میں نے سوچا کہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بھی رکھ دی جائیں، اور ہر والدین ان باتوں کو اپنے بچوں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے، اپنی جو اولاد کے سامنے، اپنے بچے اور بچیوں کے سامنے یہ باتیں عرض کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتلائیں۔ اور میں کہوں گا ان سے بھی جو لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ جن کو کسی نہ کسی طریقے سے سماج میں بچوں کی خدمت، بچوں کی تربیت، بچوں کی تعلیم کا اگر کوئی ان کو طریقہ، کوئی بھی ان کو جو بھی ان کو ملا ہوا ہے، وہ استاد بھی، وہ ٹیچرز بھی، وہ معلم بھی، وہ مدرس بھی اپنے بچوں کو یہ بھی بتائیں، اور اب بچوں کے جو والدین ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو یہ بھی سکھائیں۔ تو اب میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے کچھ بات عرض کرنا ہوں۔ دیکھیں، بچوں کو سمجھائیں کہ جب بچے نوجوانی کی عمر میں ہو جائے نا، 13 سے 19 سال میں داخل ہوں، تو انہیں کچھ باتیں خاص طور سے ہم لوگ بتائیں، خاص طور سے ان کو خاص طور سے اس لیے بتائیں کیونکہ یہ بات جو ہے تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ ہاں واقعی میں اس کی کچھ اہمیت ہے، اس کی کچھ افادیت ہے، اس کی کچھ عظمت ہے، اس کی کچھ وقعت ہے، یہ پہنچے ہمارے۔ تو نمبر 1 پہلا کام کہ وہ اپنے ناخن ہمیشہ صاف ستھرے درست انداز میں کاٹ کر کے رکھیں، اس لیے کہ لوگ سب سے پہلے آپ کے ناخن کو دیکھتے ہیں۔ بچہ جب کہیں جاتا ہے یا کسی کاغذ کو لینے کے لیے یا کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے، آپ کے مانے مہمان آئے، گیسٹ آئے اور ان سے ہاتھ ملائے، اس بچے کے ناخن اتنے گندگی بھری ہوئی ہے، تو وہ تو سب سے پہلے نظر ان کی جو ہے اس بچے کے ناخن پر جائے گی۔ تو آپ جب یہ سمجھائیں گے کہ بچہ ہمیشہ درست انداز میں ناخن کاٹ کر کے رکھے اور یہ گندگی نہ کرے، تو یقیناً آپ کا بچہ ایک قابل تربیت کہلانے والا جائے گا۔ اچھا، وہ جو ہوتے ہیں، وہ جو لوگ چیکر ہوتے ہیں، وہ صرف آپ کے بچے کو دیکھتے ہیں کہ ناخن کتنے بڑے ہیں، لگتا ہے اس کے ماں باپ نے اس کو کچھ نہیں سمجھایا، وہ صرف اپنے ذہن میں سوچتے ہیں، اس بچے سے نہیں عرض کرتے ہیں، اس بچے سے نہیں کہتے ہیں، بلکہ صرف کیا کہتے ہیں، اپنے ذہن میں بس سوچ لیتے ہیں اور اسی سے بدگمان ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز ہے، ڈٹرجنٹ یا کوئی خوشبو ضرور لگایا کریں، آپ کے پاس سے کوئی بدبو نہیں آنی چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس سے بیڈ اسمیل آنے پر آپ کے دوست، اسکول فیلو، ہم سفر، آفس کالج اور آس پاس کے لوگ اس سے سخت پریشان ہوتے ہیں۔ یعنی بچوں کو صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کے لیے بتائیں، اس بچے کو بتائیں کہ یار کوئی عطر لگا دیں، خوشبو آنی چاہیے، کیونکہ لوگ اس سے بھی نہیں کہتے ہیں کہ اب دیکھو اس کے پاس کتنی بدبو آ رہی، بلکہ وہ اندر ہی اندر اپنے آپ سے کہتے رہتے ہیں، یا اس کے بعد جب کہیں جاتے ہیں تو اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس بچے کے پاس سے کتنی بدبو آ رہی ہے۔ تو اس کو بتایا کرا کریں آپ کے پاس سے کوئی بدبو نہیں آنی چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی بتائیں کہ لیکن بولیں گے کچھ نہیں، کیونکہ یہ بہت پرسنل معاملہ ہے، وہ کچھ نہیں بولتے ہیں کیونکہ یہ بہت پرسنل معاملہ ہے۔ تو اسی طرح تیسری چیز ہے، اس کے بعد اپنے دانت بہت اچھی طرح صاف رکھیں، منہ سے آنے والی بدبودار سانسیں آپ کے مخاطب کو سخت ناگوار گزرتی ہیں، مگر لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ تو یہ دانت رکھنے، صاف صفائی رکھنے کا خیال رکھوائیں اس سے۔ ایسے معاملات میں آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتے،
کہیں آپ ناراض ہی نہ ہو جائیں. یعنی بعض دفعہ تو لوگ آپ کی اتنی بدبو نکلتی ہے منہ سے، یعنی وہ بدبو آتی ہے آپ کے جسم سے کہ بچے جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں. وہ جو معاملات میں آپ سے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہوتے ہیں، کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن ان کو تو ناگواری اور دشواری گزرتی ہوتی ہے نا. اسی طرح ہے گردن اور کان کی صاف صفائی بہت توجہ سے کرنی ہے. ناک کے بال ہر ہفتے کاٹنے ہیں. گردن بہت اچھی طرح مل کر دھونی ہے تاکہ کوئی میل نظر نہ آئے، کیونکہ کوئی اس بارے میں سمجھاتا نہیں، دیکھتا ہے مگر خاموش رہتا ہے، لیکن نمبر کٹ جاتے ہیں. پھر ناک کان میں انگلیاں نہیں ڈالنی چاہیے، ناخن نہیں چھپانے، بار بار ناک چہرہ سر نہیں کھجانا. ضرورت ہو تو بہت نفاست سے سلیقے سے ایسا کر سکتے ہیں. مثلا ناک میں خارش ہو رہی ہے تو انگلی سے نہیں، ٹیشو رومال یا الٹے ہاتھ کی پشت سے آہستہ سے کھجا سکتے ہیں. سیدھے ہاتھ سے تو ہرگز نہیں، کیونکہ اس سے آپ نے کسی سے ہاتھ ملانا ہوتا ہے، اس لیے بہتر رومال یا ٹیشو پیپر ضرور ساتھ رکھیں. کیونکہ نمبر اسی طرح جسم کے مخصوص حصول شرمگاہ وغیرہ پہ سر عام کبھی ٹچ نہیں کرنا، یعنی کسی کے سامنے بیٹھے ہوئے اور اس طرح سے ٹچ کرنے لگے. اس سے بھی آپ کے جو ہے بچوں کا پتہ لگتا ہے وقار اور اس کی تعلیم و تربیت کا. چنانچہ مزید ہدایات جو کہ یاد دہانی کے لیے اکثر دہراتے رہتے ہیں، چاہے شلوار ہو یا پینٹ ہو، انڈر ویئر ہو، ضرور پہنیں. گھر سے باہر جاتے وقت منہ اٹھائے جھاڑ جھکار یا الجھے بکھرے روانہ مت ہونا. اپنا منہ ہاتھ دھو کر، بال بنا کر، درست لباس، اچھے جوتے پہن کر جائیں، چاہے قریب کی مارکیٹ سے کچھ سامان ہی کیوں نہ لائیں، صحیح طریقے سے جائیں پورے پراپر لباس میں. اور اسی وجہ شوز کی پالش اور صفائی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ آپ کی شخصیت کے بارے میں لباس سے زیادہ آپ کے شوز بتاتے ہیں. اسی طرح ہے آدھے پونے پائجامے، ادھوری ٹی شرٹ، ٹائٹس سخت معیوب لگتی ہے. خاص طور پر لڑکوں مسجد میں جاتے ہیں شلوار قمیض میں ہونا چاہیے. آدھے بازو کی چھوٹی شرٹ اور جینس کی قمیض آپ سے پیچھے کھڑے نمازیوں کو بہت پریشان کرتی ہے، ان کی توجہ متاثر ہوتی ہے. گھر کے اندر کا لباس بھی باوقار ہونا چاہیے. ہاں، یہ بار بار ہم بولتے ہیں کہ گھر کے اندر کا بھی لباس باوقار اس لیے ہونا چاہیے. سبھی ہوتے ہیں کچھ یار، پردے کا بھی تو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ننگا ہے تو ننگا ہی ہے، اور جو کچھ ہے اس کو سطر چھپانا چاہیے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام میں سطر چھپانا کتنا سطر، جتنا سطر ہے اتنا تو چھپانا نہیں ہے. وہ ذرا سا پہن کر کے گھوم رہا ہے اسی طرح. اس سے بے شرمی بے غیرتی کا علامت ہے. اسی طرح ماں باپ اور بہنوں کے کمروں میں کبھی دروازہ بجائے بغیر نہیں جانا. بہنوں کے کمرے اور زنان خانہ میں بلا وجہ دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے. اسی طرح لڑکیوں، اب آپ بڑی ہو گئی ہیں، اپنے میلے کپڑے خود دھونا سیکھیں، انہیں واش روم میں لٹکا چھوڑ کر مت آئیں. اسی طرح اپنی ضرورت کی پرسنل چیزیں اپنی الماری میں رکھیں. بچے جب ٹین ایج کے ہو جائیں تو والدین بازار سے ریزر اور بلیڈ لا کر دیں، اور اپنے بازو پر بال صاف کر کے سمجھائیں کس طرح اپنے جسم کے اندرونی حصوں کے بال ہر ہفتے صاف کرتے ہیں. اور اپنی اور دوسروں کی پرسنل اسپیس کا بہت خیال رکھیں. پرسنل اسپیس ناپنے کا طریقہ، آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اور پورا بازو کھول لیں. یہ اندازاً 2.5 سے 3 فٹ بنتا ہے. نہ کبھی کسی کی پرسنل اسپیس میں جائیں، یعنی 3 فٹ دور رہ کر بات کریں. نہ کسی کو زیادہ قریب آنے دیں. یقیناً سفر میں کار، بس یا جہاز کی سیٹ کا معاملہ ذرا مختلف ہے، لیکن اس کے بعد بھی آداب ہیں اور سفر کے سب آداب سیکھنے چاہیے. اسی طرح بچوں کو سمجھایا جائے کہ کسی کو فون کریں یا کسی کے پاس جائیں تو سب سے پہلے ایک سانس میں یہ 4 باتیں بتا دیں: سلام، نام، مقام، کام. سلام، نام، مقام، کام. یعنی پہلے سلام کریں، پھر اپنا اور اپنے علاقے کا یا ادارے کا نام بتائیں، پھر آنے کا مقصد بتا کر اجازت لیں کہ آپ سے بات ہو سکتی ہے، میں اندر آ سکتا ہوں یا کرسی پر بیٹھ سکتا ہوں. اجازت ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر بھی صحیح. بغیر اجازت کے کسی کی میز سے ایک بال پین یا ٹیشو تک نہیں اٹھانا، کیونکہ یہ جرم کے زینے کا پہلا قدم ہے. یہ بات سمجھا دیں بچوں کو، بغیر اجازت کے کوئی چیز کسی کی نہیں لینا. اسلام نے اس کو بہت جو ہے قباحت کے ساتھ دیکھا. اسی طرح نمبر 13، ایک بات جو اکثر بتائیں کہ بیٹا کسی سے فون پر بات کریں یا کسی کے پاس جائیں تو اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ضرور رکھیں. یہ مسکراہٹ آپ کے لیے کامیابی کے بے شمار دروازے کھول دیتی ہے. اسی طرح 14 ہے، لڑکے کسی سے ہاتھ ملائیں تو پورا ہاتھ ملائیں، گرم جوشی سے اس کے ساتھ نظر آئیں بھی گرم نظر ملائیں.
یہ نہیں کہ منہ ادھر ہے بات ادھر کسی اور سے کر رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر ہاتھ ہے، ادھر بات ہے، ادھر بات ہے، بالکل گرم جوشی کے ساتھ اور جس طرح استقبال کرتے ہیں اسی طرح ہونا چاہیے۔ نمبر 15، جب دسترخوان پر بیٹھے تو ایک دوسرے کا لحاظ کر کے تمیز سے کھائیں، ایسا نہ سمجھے کہ آج کے بعد کھانا نہیں ملنا ہے۔ اس کے بعد آپ کون سے اصول بنائیں اور کون سے اپنائیں؟ بچوں کی اچھی تربیت ان کے لیے ہمارا سب سے اچھا تحفہ ہے، سب سے بہترین تحفہ ایک ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بچوں کی صحیح تربیت۔ اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں، کوئی گفٹ نہیں، کوئی بوٹل نہیں، کوئی سائیکل نہیں، کوئی انعام نہیں۔ سب سے بڑا تحفہ جو انعام میں دیا جاتا ہے وہ بچوں کی تربیت ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اچھی سے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔